صلوات محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی اس وقت میں اللہ کے فضل سے خود جیسا کہ ہمارے جہلم شہر میں بھی سارے بھائی بہنیں جانتے ہیں اور جانتی ہیں کہ میں اتحاد بین مسلمین پر کام کر رہا ہوں اور محبت کو ہم پروموٹ کریں، پیس کو ہم یونٹی کو ہم پروموٹ کریں، تو اسی نسبت سے ماشاءاللہ ہر دل عزیز اور ایک ماشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان کے بڑے نامور عالم دین علامہ سید شہنشاہ نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہوں، تو میں اپنی یہ خوش قسمتی سمجھتا ہوں ان کے پاس آیا ہوں اور اتحاد بین المسلمین کے تقاضے پر آیا ہوں، تو اس نسبت سے علامہ صاحب آپ کچھ فرما دیں پلیز۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں مولانا کا کہ تشریف لے کر آئے اسلام آباد میں ایک جگہ ہمارے بیان میں، ہمارے خطاب میں، مجلس میں شرکت کی، اور ہم سب ایک کلمہ سوا اور ایک کلمہ وحدت کے سبب جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت، نبی مکرم کی خاتمیت، قیامت پر ایمان، عدل الہی پر ایمان، اور اس دور میں امام مہدی کا انتظار کہ اس زمین کو عدل و انصاف سے کوئی پر کرے گا اور ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا، اور اس کے لیے تبلیغی جماعت کے دوستوں کا اور خاص طور پہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ کی جو کیفیات ہیں، جو ان کی خدمات ہیں، جو ان کی مجاہدت ہے، اور انہی کے شاگردوں میں ایک حضرت مولانا عماد الاسلام حفظہ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کو سالم رکھے، شر اور فساد سے محفوظ رکھے، اور امت کی خدمت میں اور جوڑنے کا کام جو ان کا ہمارا مشترکہ ہے، اس جوڑنے کے کام میں انہیں توانائی عطا فرمائے۔ میں جہلم کے تمام مسلمانوں کو اور بالخصوص اور بالعموم تمام شہریوں کو یہ گزارش کروں گا کہ مولانا جیسی شخصیت کی قدر کریں اور ایک دوسرے سے قریب ہوں، اور اگر اختلاف بھی ہو تو اتنے پیار، میٹھے، دھیمے لہجے سے اختلاف ہو کہ برا نہ لگے کسی کو۔ اختلاف غلط نہیں ہے، جھگڑا غلط ہے، تو جھگڑا ہمیں نہیں کرنا، لیکن اختلاف جدال احسن جسے کہتے ہیں اس انداز سے بات ہونی چاہیے۔ میں ایک مرتبہ پھر مولانا کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ سب سے گزارش کروں گا کہ مولانا کی بات سمجھیں، سنیں، اس پر عمل کریں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔